الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نہایت ہی قابل قدر مسلمان بھائیوں، بزرگوں، گھروں میں سننے والے میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ حضرات کے سامنے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث تلاوت کی ہے. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ اس حدیث کے متعلق صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو صحیح معنوں میں دین اسلام کی سمجھ اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جماعت والوں کے ساتھ یہ بھی ترجمہ بھی کر سکتے. تو یہ حدیث جو آج میں نے پڑھی ہے، اس حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل مومن کی، مکمل ایمان والا جو آدمی ہوتا ہے، جس کا ایمان مکمل ہوتا ہے، اس کی نشاندہی فرمائی، اس کے بارے میں بتایا کہ تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا اس وقت کہ ہوا اس کی خواہشات، ڈیزائر جتنی بھی اس کی وشز تبع لما جئت بھی اس دین کے تابع نہ ہو جائیں جو دین میں لے کر آیا جائے. اس دین کے تابع نہیں ہوتی اس وقت تک یہ کامل مومن نہیں بن سکتا. تو وہ اس حدیث کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کامیابی کا راستہ بتایا ہے کہ کامیابی کا راستہ کون سا ہے. وہ یہ کہ انسان اپنی خواہش کو، اپنی چاہت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے اوپر قربان کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور چاہت پر اس کو کیا ہے، قربان کر دے. تو اس میں ہماری کامیابی ہے. تو قرآن کریم میں بھی اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ وَيَقُولُونَ آمَنَّ بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ، کہ وہ لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور کہتے ہیں وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت کی. پھر کہ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، پھر ان میں سے ایک فریق جو ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے، اس اطاعت کو، تابعداری کو چھوڑ دیتا ہے. تو فرمایا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، تو یہ ایمان والے نہیں ہیں. یعنی اللہ کی اور رسول کی اطاعت اور تابعداری کو چھوڑ لینا، یہ کیا ہے، ایمان والوں کی نشانی نہیں ہے. ایمان والے کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور تابعداری کرے. گویا اس کی خواہشات جو ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی اور منشا کے مطابق ہونی چاہیے. ایک دوسری حدیث قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور تابعداری کرتا ہے، وَيَخْشَى اللَّهَ، اور اللہ سے ساتھ ڈرتا ہے، وَيَتَّقِهِ، اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، اس سے ڈرا، تو فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہ لوگ کامیاب ہیں. تو اس میں کامیابی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں. اسی طرح جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ نے ایک ارشاد فرمایا ہے کہ کل امتی یدخلون الجنہ، میری امت کا ہر فرد جنت میں جائے گا، الا من ابا، مگر وہ شخص جس نے انکار کیا. انکار کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. تو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، من یابا، کون ہے جو انکار کر سکتا ہے؟ تو فرمایا قال من اطاعنی، جس نے میری اطاعت کی. فرمایا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوا. اور فرمایا ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کر دیا. تو صحابہ اکرام جو تھے حضور نبی کریم علیہ السلام اطاعت اور تابعداری میں بہت زیادہ آگے بڑھے ہوئے، بہت زیادہ آگے بڑھے ہوئے تھے. تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں صحابہ اکرام کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں آپ نے یہ فرمایا
کہ جو آدمی میری اطاعت کرے گا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک دوسری حدیث میں اسی طرح جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے فرمایا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، کہ یاد رکھ اگر تو قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، صبح و شام کر اس حال میں کہ تیرے دل کے اندر کسی کے بارے میں کوئی برائی نہ ہو، دل صاف ہونا چاہیے۔ تمہارا دل کیا ہے؟ ہارٹ جو تمہارا بالکل کلیئر ہونا چاہیے ہر آدمی کے لیے۔ اور فرمایا کہ وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي، یہ میری سنت میں سے ہے، یہ میری سنت ہے۔ اور فرمایا وَمَنْ أَحْيَا سُنَّتِي، جس نے میری سنت کو زندہ کیا۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے من احب سنتی فقد احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، میرے ساتھ جنت میں۔ تو اس حدیث میں بھی جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اطاعت اور تابعداری کا حکم دیا کہ انسان مسلمان کو چاہیے کہ اپنی خواہشات کو چھوڑ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے اوپر زندگی گزارے۔ کیا کہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش اور ان کی چاہت، ان کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا ایسا ہے جیسے اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق زندگی گزارنا۔ اور یاد رکھو، جو دنیا میں انسان اللہ کی منشا اور مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو رب العالمین اس کے لیے جنت بنائی ہے۔ اور جنت ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر انسان جس نے دنیا میں اللہ کی منشا اور چاہت کے مطابق زندگی گزاری، تو جنت ایسی جگہ بنائی ہے جہاں انسان اپنی منشا اور چاہت کے ساتھ وہاں رہے، جو چیز چاہے گا وہی اس کو ملے گی، جیسی زندگی چاہے گا ویسی زندگی اس کو ملے گی۔ ہواؤں میں اڑنا چاہتا ہے تو ہواؤں میں اڑے گا، اگر یہ کیا جہاز لینا چاہتا ہے کہ جس قسم کی کوئی خواہش چاہتا ہے تو رب العالمین اس کی خواہش کو وہاں پر پورا کرے گا، جیسی خواہش چاہے گا ویسی خواہش اس کی پوری ہوگی۔ تو اس لیے جنت جو ہے، دنیا میں انسان اپنی خواہش کو قربان کر دے، جنت میں اس کی خواہش کے مطابق زندگی کیوں ملے گی؟ اس لیے کہ اس انسان نے دنیا میں اپنی خواہش کو، اپنی چاہت کو، اپنی وشز کو، اپنی ڈیمانڈ کو سیکریفائز کر دیا، قربان کر دیا، کس کے لیے؟ اللہ اور اس کے رسول۔ تو اس لیے جنت بھی اس لیے ہم کو ملتی ہے۔ اور جس طرح ایک قرآن کریم کی آیت میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ، اگر اللہ سے محبت ہے تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو ان سے مجھ سے محبت کرو، میری اتباع کرو، مجھے فالو کرو، تو میری اتباع کے اندر تمہیں اللہ کی محبت ملے گی، اللہ کی محبت۔ تو پھر خود رب العالمین نے فرمایا اگر پیغمبر کی اطاعت و تابعداری کرو گے، اپنی وش اور خواہش کو سیکریفائز کر کے اللہ کے لائے ہوئے دین کے مطابق زندگی گزارو گے تو تمہیں کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تم سے محبت۔ اور دوسرا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ دو چیزیں انعام مل گئے تو فرمایا واللہ غفور رحیم، اللہ بڑا معاف کرنے والا۔ لیکن ساتھ ہی فرمایا قُلْ اطیعوا اللہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، فَإِن تَوَلَّوْا، یاد رکھو فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، جو منہ پھیر دے گا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و تابعداری سے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لا يحب الکافرین، کافر کا اللہ تعالیٰ پسند نہیں۔ تو گویا اللہ رب العالمین کے پیغمبر کی اطاعت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مطابق زندگی بسر کرنے میں انسان کو اللہ کی محبت ملتی ہے۔ اور جس کا محبوب اللہ بن جائے اور جس کو اللہ کی محبت مل جائے تو اسے دنیا میں اور کیا چیز چاہیے؟ دنیا میں کوئی عہدے والا ہو، بادشاہ ہے، کوئی نہیں، اگر تم سے محبت کرے اور ساری چیز ملک تمہارا ہے، اگر اللہ کی محبت مل جائے تو ساری کائنات ہماری ہے۔ صحابہ نے اللہ کے رسول سے محبت کی تو اللہ کی محبت، رسول کی محبت میں اللہ کی محبت چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے جنگل کے شیر بھی، درندے بھی ان کے لیے ان کے قابو میں کر دیے۔ دم ہلاتا ہے شیر اور کہتا ہے میری پیٹھ پہ سوار ہو جاؤ تو میں لشکر تک پہنچا دوں۔ سمندر، اس کے اندر پیالہ پانی کا گر جاتا ہے اور کراس کرتے ہیں صحابہ کا لشکر، کہتے ہیں ایک پیالہ گم ہو گیا واپس لاؤ،
جلدی لا، ہم پیغمبر مصطفیٰ کے غلام ہیں، وہ پیالہ بھی واپس نہیں جاتا۔ یہ ساری کیا صحابہ کی محبتوں کے کیا دیکھ کے انسان وہ دیکھے ساری چیزیں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو ان کے لیے مسخر کر دیا۔ کیوں؟ قابو میں لے آیا، اس لیے کہ ان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی کیا تھی؟ محبت۔ تو اس لیے ایک محبت، اس کے ذریعے سے محبت جو ہوتی ہے یہ تقاضا کرتی ہے، یہ چاہتی ہے کس چیز کو؟ اطاعت اور تابعداری کو۔ آج ہم کہتے ہیں نا، ہم ہر آدمی مسلمان کہتے ہیں آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آئی لو پروفٹ، میں محبت کرتا ہوں، میں محبت کرتا ہوں۔ بابا محبت زبان سے نہیں ہے، محبت یہاں جو مطلوب ہے وہ محبت عقلی ہے، عقل والی محبت۔ اور عقل والی محبت کسے کہتے ہیں؟ جس میں اطاعت ہوتی ہے، اوبیڈینس ہوتی ہے، تابعداری ہوتی ہے، اس کی اطاعت اور تابعداری ہوتی ہے۔ اور صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کی، عقل والی محبت کی، اگر اس کے مقابلے میں اگر فیملی آ جاتی، رشتہ دار آ جاتے، ان سب کو قربان کر دیتے۔ جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور ہاتھ میں آٹھ ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، مجھے اپنے ماں باپ کے علاوہ ساری چیزوں سے محبوب ہے۔ تو جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، حضرت عمر نے فرمایا کہ اس طرح کہ اے اللہ کے رسول، آپ سے میں محبت کرتا ہوں ہر چیز سے بڑھ کر، الا نفسی، مگر اپنے نفس، اپنی جان کے علاوہ، جان مجھے عزیز ہے آپ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر نہیں، اب بات نہیں بنی، آپ مومن نہیں بن سکتے اس وقت۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین۔ تو اب حضرت عمر اللہ کے رسول نہیں، اسی طرح ہاتھ پکڑا ہوا ہے، اے اللہ کے رسول، مجھے آپ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں، جان سے بھی زیادہ عزیز۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں ہاں عمر، اب بات بنی۔ تو صحابہ کی دیکھو، ایک عورت ہے صحابیہ، اس کے 4 بندے جنگ میں شہید ہو گئے، باپ، بیٹا، خاوند، بھائی، 4 کلوز رشتے، یہ 4 آدمی شہید ہو گئے۔ لوگوں نے آ کے بتایا کس طرح یہ شہید ہو گئے، وہ شہید ہو گئے۔ انہوں نے کہا چھوڑو ان کو، بتاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، کہا نہیں، جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں تو مجھے میرے دل کو تسکین نہیں ملے گی۔ یہ ہے صحابہ اکرام کی محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ایسی محبت۔ تو یہ محبت اگر ہمارے دلوں میں آئے گی، اس قسم کی محبت صحابہ اکرام جیسی، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اپنے سارے رسم و رواج کو، اپنے ساری خواہشوں کو، ہماری خواہش ہے کہ ختم کیا جائے باپ کے پیچھے، ہماری خواہش ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد تیجا کیا جائے، ہماری خواہش ہے باپ کے مرنے کے بعد 40واں کیا جائے، ہماری خواہش ہے 1 سال پورا ہو جائے تو ختم کیا جائے، لوگوں کو بلایا جائے، دیگ بنایا جائے، کھلایا جائے، پکایا جائے، یہ ہماری خواہش ہے۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کچھ اور ہے، کوئی خوش خواہش اور ہے۔ ہماری خواہش ہے جنازہ پڑھ لیا جائے، اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، ہماری خواہش ہے کہ اس کے ذریعے سے ہمارے رشتہ دار کی مغفرت ہو جائے گی، بخشش ہو جائے گی۔ لیکن محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کچھ اور ہے، ان کی خواہش کچھ اور ہے، مرنے کے وقت کی خواہش کچھ اور ہے۔ آج ہمارے نوجوان سر بال کاٹتے ہیں، بکری کٹ بناتے ہیں اور بالوں کو پیچھے سے شیو کر کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میرے پیغمبر کی خواہش کچھ اور ہے، لیکن میرے نوجوان کی خواہش کچھ اور ہے، اس کی خواہش اور ہے، میرے پیغمبر کی خواہش کچھ اور ہے۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں کہ نہ، بال رکھنے ہیں تو پورے رکھو، کاٹنے ہیں تو پورے شیو کرو، یہ خواہش ہے۔ تو گویا ہمارا ایمان کہیں اور جا رہا ہے۔ جب تک ہماری خواہش اس خواہش کے مطابق نہیں ہوگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لایا ہوا دین ہے، تو یاد رکھو
پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواؤ، کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتی یکون، یہاں تک کہ ہواؤہ، اس کی خواہش، تبعا لما جئت بہ، اس دین کے تابع نہ ہو جائے جو دین لے کر میں آیا ہوں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم جو آپ سے کہتے ہیں نا کہ یہ رسم و رواج کو چھوڑ کر پیغمبر کے سنت کو اپناؤ، پیغمبر کے طریقے کو اپناؤ، اس حدیث کی وجہ سے کہہ رہے ہیں نا، اس حدیث کی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے اپنی خواہشوں کو چھوڑی، پیغمبر کے دین کی طرف آئیں۔ پیغمبر کے سنت والا طریقہ جو ہے، آپ کا جو طریقہ ہے، اس طریقے میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، اس کے اندر دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ نبی نے فرمایا من احب سنتی، جو میری سنت اور میرے طریقے سے محبت کرے گا، کان معی فی الجنہ، میرے ساتھ جنت میں، میرے ساتھ جنت میں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔